بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے آبادیوں میں، شہروں میں، بستیوں میں اللہ سے بغاوت کی، یعنی اپنے رہن سہن، طور اطوار، معاشرے کے طریقے، قوانین، ضابطے، معیشت، معاشرت، عدالت، تعلیم و تربیت، سیاست، ایسے قوانین بنائے جو اللہ کے حکم کے خلاف تھے اور بغاوت تھی۔ بغاوت اس کام کو کہتے ہیں جو ایک قوت نافذہ ہوتی ہے جس کی اطاعت کی جانی چاہیے، اس کے حکم کے خلاف، اس کے حکم کو نظر انداز کر کے جو کام کیا جائے اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ہے، بے مثل و بے مثال، کہ اس جیسی کوئی دوسری قوت نافذہ ہے نہیں۔ اب اس کے احکام کو پس منظر میں ڈال کر، چھوڑ کر اپنی پسند کے قوانین بنانا یہ بغاوت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اس سے شہروں میں فساد پھیلا، تباہی پھیلی، کثرت سے لوگوں کے حقوق پامال ہوئے، جانیں ضائع ہوئیں، مال لوٹے گئے، عزتیں برباد ہوئیں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں۔ کہیں بیماریاں ایسی آ جاتی جن کے علاج ملتے نہیں، اگر ملتے تو اتنے مہنگے، مشکل ہوتے کہ وہ کر نہیں سکتا، لوگ تڑپتے رہتے، بلکتے رہتے، ذلیل ہوتے رہتے۔ کہیں ایسی تنگی ترشی رزق کی آ جاتی، کہیں جان و مال کا خطرہ ہو جاتا، تحفظ نہ رہتا،
چوری ڈکیٹی قتل و غارت گری عام ہو جاتی، اور کبھی پھر ایسا ہوتا کہ قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی۔ ایسا بھی ہوا کہ بادلوں سے آگ برسی، اور ایسا بھی ہوا کہ آسمان سے بادلوں سے پتھر برسے۔ قوموں کے ساتھ یہ سلوک بھی ہوا کہ قطع زمین کو الٹ دیا گیا، اکھیڑ کر الٹا دیا گیا۔ قومیں غرق دریا بھی ہوئیں، روئے زمین کو جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں پانی میں غرق کر دیا گیا۔ انسانوں کے ساتھ جانور، پرندے، حیوانات، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اسی طرح ہوا کے طوفانوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا، آندھیوں طوفانوں نے، بجلی کی گرج چمک کڑک اتنی تیز ہوئی کہ آبادیاں شہر اجڑ کر ویران تباہ ہو گئے۔ تو یہ اجتماعی عذاب آ جاتے تھے، قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی تھی۔ لیکن ان حالات میں بھی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت پہ کاربند ہوتے تھے، اللہ انہیں محفوظ رکھتے تھے۔ جن کے ہاتھ میں دامان نبوت ہوتا تھا، ان کی اللہ حفاظت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، دنیا میں تشریف لانے کے بعد، جو بہت سے معجزات اور بہت سی کرامات اور بہت سی عظمتیں اور بہت سی برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانیت نے فائدے حاصل کیے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعی عذاب اٹھا لیے۔ آپ کی بعثت کے بعد کوئی قوم اجتماعی طور پر اس طرح تباہ نہیں ہو، لیکن ان کی صورتیں انفرادی طور پر باقی رہیں۔ آج کا ہم اپنا تجزیہ کریں تو حکومتی سطح پر ہمارے قوانین اللہ سے بغاوت ہیں۔ اللہ کریم سود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیتے ہیں۔ ہمارا ملکی قانون اسے معیشت کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں اللہ رسول کی کوئی بات نہیں ملتی، دین کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ ہمارا نظام عدالت اللہ کے قانون کے خلاف ہے، غلامانہ طرز کا انگریز کا بنایا ہوا ہے جسے ہم گھسیٹ رہے ہیں۔ ہمارا نظام حکومت، ہمارا نظام سلطنت سارا ویسا ہے۔ حکمران بھی اس پہ خوش ہیں، عوام بھی اس پہ خوش ہیں، ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو پہلی قوموں پہ انفرادی طور پر عذاب آتے تھے، جو کم تولتے تھے ان پر قحط آ جاتا تھا، بھوک آ جاتی۔ ہم پر وہ عذاب اس صورت میں ہے کہ چیزیں ہیں، پیسے ہیں، بندے کے پاس ملتی نہیں۔ ملک میں تیل ہے، ایک بندے کے پاس گاڑی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، جی تیل نہیں مل رہا۔ دکانوں پہ اجناس پڑی ہیں، پیسے بھی ہیں، وہ جو نہیں مل رہی، وہ رک گئی ہے، وہ آٹا آنا بند ہو گیا، چینی کی شارٹیج ہو گئی ہے۔
کیا عذاب الہی ہے کہ ملک میں چیزیں ہیں، بندے کے پاس قوت خرید، ایک تو ہے کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں خرید سکتا، دوسرا ہے پیسے ہیں چیز نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی نہیں ہے کہ بازار میں چیز بھی ہے، پاس پیسے بھی ہیں، مل نہیں سکتی۔ بیماریاں ایسی آ گئیں جو کبھی کسی نے دیکھی سنی نہ تھی۔ انگریز کا دور تھا، علماء نے اس ملک کو دار حرب قرار دیا تھا کہ یہ کافر کے زیر تسلط ہے، حکومت کافر کی تھی، قانون سارے اسی کے بنائے ہوئے تھے، لوگ دیندار تھے، علماء حق دین کے لیے جدوجہد کرتے رہتے تھے، مسجدیں آباد تھیں، لوگوں کے آپس کے فیصلے پنچایتی طور پر، برادری طور پر شریعت کے مطابق طے ہوتے تھے، حتی الامکان دین کا احترام تھا، رمضان کا، عیدین کا، جنازے کا، شادی کا شریعت کے مطابق اہتمام ہوتا تھا۔ تو اس غلامی میں بھی لوگ آزاد تھے، یہ بیماریاں نہیں تھیں، اس طرح کی مصیبتیں، یہ پریشانیاں نہیں تھیں۔ ہم لوگوں نے اپنے لڑکپن تک وہ زمانہ دیکھا ہے اور اس کے آثار ہماری جوانی تک باقی رہے۔ وہ لوگ بڑے خوشحال اور بڑے غم سے آزاد زندگی گزار رہے تھے۔ یہ آج کل کی بیماریاں، آج کل کے امراض، آج کل کی مصیبتیں اس دور میں نہیں تھیں۔ لوگ فارغ بھی بیٹھتے تھے، گپیں بھی لگاتے تھے، مساجد بھی آباد تھیں، داریں بیٹھکیں بھی آباد تھیں، رونق ہوتی تھی۔ اب تو کوئی ایسا طوفان بدتمیزی ہے کہ لوگ اٹھتے جاتے ہیں، آنکھیں ملتے جاتے ہیں، بھاگتے جاتے ہیں، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے، سارا دن بھاگ بھاگ کر رات کو تھکے ہارے آ کر پڑ رہتے ہیں، صبح اٹھ کر پھر بھاگنا شروع کر دیتے۔ کسی کو کسی کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں، کسی کی بات سننے کی فرصت نہیں، کوئی ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اٹھ کر بھاگنا شروع کر دو، دوڑ 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 کر رات کو تھکے ہارے پڑ جاؤ، صبح اٹھ کر بھاگنا شروع کر دو۔ عجیب و غریب بیماریاں جو لا علاج ہیں، اور اگر علاج ہے تو اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی اسے تصور بھی نہیں کر سکتا دوا خریدنے کا۔ قید سالیاں ہیں، دہشت گردی، ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہیں بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے۔ کون ہے کون مارنے والا، کون ہے مرنے والے کو نہیں پتا، مرنے والا کون ہے مارنے والوں کو نہیں۔ دھماکے کیے جا رہے ہیں، گولیاں چلائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ یہ ساری مختلف صورتیں ہیں عذاب الہی کی جو مختلف قوموں پر مختلف ادوار میں آئیں۔ ان میں مختلف جرائم تھے، ایک ایک جرم تھا، اس کی سزا تھی۔ لگتا ایسا ہے کہ اس دور میں ہم نے وہ سارے جرائم اپنا لیے اور وہ سارے عذاب ہم پر بیک وقت آ گئے۔ تو فرمایا جب برائی ہوتی ہے تو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تو آپ کا پروردگار اس پر عذاب کا کوڑا برساتا ہے۔ یہاں بھی صفاتی نام رب استعمال ہوا چونکہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز پر اس کا نتیجہ پیدا کرے، یہ تقاضا ربوبیت ہے۔ چیزیں پیدا کرنا بھی ربوبیت کا تقاضا ہے، خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کے پھر جو آگے نتائج پیدا کرنا یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔
آپ چینی میں پانی ڈالتے ہیں میٹھا شربت بن جائے گا، آپ اس میں زہر ملاتے ہیں وہ زہر قاتل بن جائے گا۔ تو کردار پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ تقاضا ربوبیت ہے۔ تو جب برائی ہوتی ہے، عقیدے میں بھی خرابی آ گئی، عمل میں بھی برائی آ گئی، اب ہمارا عالم یہ ہے، یہ عالم ان لوگوں کا نہیں تھا جو ہمارا ہے، کہ ہم نے بیشتر تو کافروں کے تہوار اپنا لیے ہیں۔ کافروں کے پاس مرنے والے کے لیے کوئی تصور نہیں ہے، لہذا وہ موم بتیاں جلاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کی بارگاہ ہے، اتباع رسالت ہے، کلام پاک ہے۔ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لو، 2 دفعہ کلمہ 3 دفعہ کلمہ شریف ہی پڑھ کر دعا کرو، ایصال ثواب کرو۔ نہیں، کیونکہ کافر موم بتیاں، ہم بھی موم بتیاں جلاتے ہیں۔ کافروں کے پاس دعا مانگنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مومن دعا مانگا کرتے تھے، فاتحہ پڑھا کرتے تھے، وہ کافر 1 منٹ 2 منٹ خاموشی اختیار کرتے۔ ہمارے ہاں بھی خاموشی اختیار ہوتی۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ارکان دین کو چھوڑ کر کافرانہ رسومات ہم نے اپنا لی ہیں۔ پھر جو اسلامی تہوار تھے جن میں عظمت الہی کا اظہار مقصود تھا، ان کو بھی ہم نے کافروں کی طرز پر جشن اور میلہ اور تماشا بنا دیا، اور ہر خلاف شریعت کام جو ہے وہ ان میں جشن کے نام پر شروع کر دیا، مذاق اڑایا گیا دینی ارکان کا، دینی امور کا اور عیدین کا۔ اسلام میں تو 2 عیدیں تھیں اور اس میں بھی تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس طرح عید مناؤ کہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہو، نئے کپڑے پہنو، کھانے بناؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ سارا شہر جمع ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو، اس میں تکبیریں کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ وہ باتیں گئیں، اب تو 10 عیدیں بن گئیں اور جشن بن گئے، تماشا بن گیا، ڈھول باجے شور شرابہ، اپنی نمائش، اپنی بڑائی، اپنے کپڑوں کا اظہار، اپنے چہرے پہ کریمے مل مل کر اپنا اظہار، مرد عورتیں بیویاں بچے سب ایک طرف لگ گئے۔ حکمران خوش ہیں کہ اگر انصاف ہوگا، عدل ہوگا تو ہماری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، ہم بھی عام آدمی کی سطح پر آ جائیں گے، ان کو اسی شغل میں لگا رہنے دو، ہم موج کر رہے ہیں۔ عوام جاہل ہیں، انہیں جاہل رکھا جا رہا ہے۔ جان بوجھ کر حکمران عوام کو جاہل بے شعور رکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں شعور آ جائے گا تو پھر ہماری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس سارے کا نتیجہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جن قوموں پر انفرادی عذاب آئے تھے ہم پر وہ سارے آتے۔ قحط سالی آ جاتی ہے تو ہم قطرہ 12 کو ترستے رہتے، بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا، پھر ہم غرق ہوتے، ڈوبتے، مرتے رہتے۔ زلزلے آتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں۔ عجیب عالم ہے ہمارا۔ بیماریاں ہیں تو ایسی ایسی ہیں جن کا کسی نے نام نہ سنا ہوگا، عام آدمی، غریب آدمی کو بھی۔ انصاف نام کو نہیں ہے، لوٹ مال جان آبرو کا خطرہ ہر دم سر پہ ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو فرزندان قوم، نوجوانان قوم اغوا کر کے بیچ رہے ہیں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے۔
جوئے کے اڈے جگہ جگہ قائم ہیں، شراب، چرس، بھنگ، افیون، نشے سکولوں کالجوں سے لے کر عدالتوں تک ہر جگہ موجود، ہر جگہ بک رہے ہیں، ہر جگہ مل رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ عذاب الہی ہے۔ بڑی تدبیریں ہم کرتے ہیں، فوج پکڑتی ہے، فوجی جان دیتے ہیں، پولیس وغیرہ حکومت کے ادارے، یہ رینجرز ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، بیچارے مرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، مجرموں کو پکڑتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اپنا نظام عدل پر استوار کرتے، اللہ کی ہم پہ رحمت ہوتی، اللہ کے عذاب سے نجات ملتی؟ عذاب الہی فوجوں سے، طاقتوں سے، گولیوں سے تو نہیں روکا جا سکتا۔ حجاج بن یوسف بڑی متنازع شخصیت گزرا ہے، اس کی تعریف بھی بہت کی جاتی ہے اور اس کے خلاف بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ حکومت کی ولید بن عبد الملک کی خوشنودی کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو بھی جلا دیا، تباہ کر دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور بے شمار لوگ اس کے دربار میں گرفتار ہو کر قتل ہوئے۔ دوسری طرف فتوحات اسلامیہ کا دائرہ بھی اس نے بہت وسیع کیا، بڑے بڑے جرنیل، نامور جرنیل ہوئے، اور اسلامی مملکت کی حدود بھی دور دور تک پھیلی، اور ملک میں قیام امن میں بھی اس کا بڑا کردار رہا۔ ایک بچی کی فریاد پر بر صغیر پر وہی حملہ آور ہوا، اسی کی فوج آئی، اور آج تب سے لے کر اب تک بر صغیر پر اذانیں گونج رہی ہیں۔ تو دونوں طرف تاریخی حقائق بھی ہیں، دلائل بھی ہیں۔ تو ایک دفعہ صوبے بھر میں اس کے خلاف بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے اور لوگوں نے تلواریں سوت لیں، ایک تحریک چالو ٹھیک اسے قتل کر دیں۔ خلیفہ یا بادشاہ تو اسے ہٹاتا نہیں، تو گورنر تھا صوبے کے لوگوں نے کہا، ایک حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، انہوں نے فرمایا خبردار کسی نے تلوار اٹھائی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ عذاب الہی تلواروں سے نہیں، توبہ سے ہٹتا ہے۔ توبہ کرو، اپنا کردار درست کرو تو درست ہو جائے گا۔ کیونکہ عذاب الہی جو ہے وہ گولیوں، بندوقوں، تلواروں سے رفع نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں ہوگا، توبہ سے، اصلاح سے ختم ہوگا۔ آج ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں، رجوع اللہ کریں، توبہ کریں، اپنے قانون قرآن و سنت کے مطابق کر لیں، حقوق کا تحفظ کریں، جو حق ادا کرنے ہیں وہ دیں، جو وہ لیں لوگوں سے جو اپنا حق بنتا ہے، تو آج بھی سب کچھ درست ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جب انہوں نے شہروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں بغاوت کی، تباہی پھیلائی، اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا،
ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا پروردگار ہر چیز پر، ہر حال پر ہمہ وقت نظر رکھے ہوئے، کوئی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مرصاد کا ترجمہ عموماً کر دیا جاتا ہے گھات لگائے ہوئے، اور گھات لگائے ہوئے وہ اردو میں کوئی موضوع یا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ گھات لگا کر شکاری بیٹھتا ہے چھپ کر چوری، پھر شکار قابو آ گیا تو اسے پکڑ لیا۔ درندہ گھات لگا کر بیٹھتا ہے کہ کوئی جانور اس کے بس میں آ جائے تو اسے گرا۔ گھات لگانا اسے کہ دشمن کو مارنے کے لیے چھپ کر گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ گھات لگا کر بیٹھنے والا جو ہے وہ اگلے کی ہر حرکت دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو مراد یہاں یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر ایک کی ہر سوچ، ہر لفظ، ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کا تقاضۂ ربوبیت یہ ہے کہ جیسا اس کا کردار ہے ویسے نتائج پیدا فرمائے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کے پروردگار یہاں یہ ترجمہ میں نے بھی یہی لکھا ہے، چونکہ سب بزرگوں نے یہی لکھا ہے، بے شک آپ کا پروردگار طاق میں ہے۔ یہ طاق میں ہونا کوئی موضوع لفظ نہیں ہے، لیکن اردو کا دامن چونکہ تنگ ہے تو اتنی وضاحت ترجمے میں تو نہیں ہو سکتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمہ وقت سوچوں ارادوں سے لے کر کردار تک ہر چیز اللہ کے روبرو ہے، اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ فیصلے ناخوشگوار ہیں یا تکلیف دہ ہیں تو اپنی سوچیں، اپنے ارادے، اپنا کردار دیکھ لو، اسے اچھا کر لو، فیصلے اچھے ہو جائیں گے۔ تو انسان کا فرمایا مزاج عجیب ہے۔ اللہ کریم نے اسے استعداد تو بخشی ہے، اسے مختلف علوم میں، فنون میں دسترس دی ہے، اسے بہت اعلیٰ دماغ دیا ہے، بہت اعلیٰ بصیرت، بہت استعداد عطا فرمائی ہے، لیکن یہ عجیب چیز ہے، عجیب مخلوق ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اسے دو طرح سے آزماتا ہے۔ اسے دنیا میں فراخی دے دیتا ہے، نوازتا ہے، دولت، صحت، اولاد، عہدے، مرتبے، حکومت، اقتدار، اختیار، ڈھیروں نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے دیکھو مجھے کیا کیا مل گیا۔ حق تو یہ تھا کہ انعامات پا کر اس کی کمر جھک جاتی، سر مسجود ہو جاتا کہ اللہ کے اتنے ایسا نہیں۔ یہ کہتے دیکھو میری قابلیت، میرا عقل و شعور، میرا کمال دیکھو، میں نے اتنی دولت بھی جمع کر لی، میں نے اتنا عہدہ بھی لے لیا، یہ میری لیاقت ہے کہ تمہیں تو کوئی چوکیدار بھی نہیں رکھتا، میں تو وزیر ہو گیا ہوں، تمہارے پاس تو 2 کھیت بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جاگیر ہے، تمہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، میرے پاس تو کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، میں نے پیدا کر لی ہیں۔ یہ عجیب مخلوق ہے کہ تعلق ہوتا اللہ کے نبی کے ساتھ، دل روشن ہوتا، عظمت الہی، جمال الہی کی جھلک پاتا تو شکر کرتا کہ اس نے آسانیاں دیں، اس نے آبرو دی، اس نے دولت دی، اس نے آرام دیا، اس نے وسائل اور ذرائع دیے، تو جتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں اتنا زیادہ شکر کرتا۔ لیکن یہ اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھا میرا کمال، میں اتنے عرصے سے پورے ملک پر حکومت کر رہا ہوں، میرے بچے بھی کریں گے،
یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا. اگر اللہ کا احسان مانتا تو اللہ کا قانون نافذ کرتا، اللہ کا نظام عدل لاتا، اللہ کی اطاعت کرتا. ایک عام آدمی کو لے لیں، ہمارے اب معاشرے میں تو یہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں اندھا کیوں ہو جاتا ہے؟ فوراً سیاہ آنک خرید کر لگا. کسی زمانے میں اندھے لگایا کرتے تھے کالی اینک، اب بھی لگاتے ہیں، ہر اندھا کالی اینک لگا. آپ اپنے افسروں کو، حکمرانوں کو، سب کو دیکھیں، جسے دیکھیں کالی اینک، اندھے ہو گئے ہیں. فوراً پتلون خریدیں گے انگریز بننے کی کوشش، فوراً ایک ٹائی لے آئیں گے، اولیاء انگریز جیسا بنا. 4 پیسے آنے کی دیر ہے کہ فوراً غیر ملکی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، سارے طور اتوار کافروں جیسے ہو جائیں گے. کمال ہے یار، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کی اپنی بھی ایک تہذیب ہے، اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام کی اپنی ایک معاشرت ہے، اسلام کا اپنا ایک لباس حلیہ سب کچھ ہے. تو آپ اتنے تہی دست ہیں کہ آپ کا اپنا کوئی قومی شعار ہی نہیں. اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، جس کے پاس 4 کوڑیاں آتی ہیں وہ ایسے پتہ چلتا ہے کسی اور ملک کی مخلوق ہے. مَاذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. جب اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو عزت و احترام اکرمہ، عہدے بھی دے دیتا ہے، نعمہ، اور نعمتیں بھی عام کر دیتا. زمینیں، جاگیریں، گاڑیاں، مکان، محل، دولت، نوکر، چاکر، عہدے، مرتبے، وزیر، وزیر اعظم، صدر. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. تو حق پرست جو ہیں وہ تو جتنی نعمت ملتی ہے اتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں. لیکن عمومی مزاج جو اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں دامان رسالت نہیں ہے، جنہیں برکات نبوت نصیب نہیں ہے، وہ بگڑ جاتے ہیں. یقول ربی اکرمن، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے کیا دیا، یہ میری لیاقت، میری قابلیت، میری عقل مندی، میں نے اتنی دولت جمع کر لی، میں نے اتنا گھر بنا لیا، میں نے اتنی جاگیر جمع کر لی، میں اتنا عہدہ لے لیا. ادھر اکڑ جاتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر دوسری طرح آزماتا ہے تو اس پر رزق کی تنگی بھیج دیتا ہے، غریبی بھیج دیتا ہے، صحت خراب ہو گئی، معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہ رہی، پیسے کی کمی آ گئی. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر ویسے ناراض ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کو کیا دشمنی ہے، ہمارا تو خدا نے کچھ نہیں کیا، ہمیں تو خدا نے بھی ذلیل ہی کر دیا. پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ کہیں کوئی میرا قصور یا میری کوتاہی تو نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اس نے غریبی بھیج دی ہے تو الحمدللہ، اس کی کائنات ہے، اس کا نظام ہے. اور غریبی بہت سے امور میں امیری سے تو بہتر ہے. بہت سی حرام چیزیں جو دولت سے خریدی جا سکتی ہیں، غریب خرید نہیں سکتا، ان سے بچ جاتا. بہت سے برے کام جو دولت کروا لیتی ہے، غریبی ان سے بچا لیتی ہے. بہت سے جرائم جو اقتدار و اختیار میں بندہ کر سکتا ہے، بے اقتدار اور بے اختیار نہیں کر. میں تو سمجھتا ہوں کہ غریبی میں تو بہت غم اور بہت فکریں کم ہوتی ہیں، امیری میں بڑھ جاتی ہیں.
تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. 4 روزہ زندگی ہے دنیا میں بسر کرنی ہے. اللہ کریم ایمان کی دولت دیں تو جس حال میں رکھیں اس کی کا فرمایا نہ یہ غریبی میں راضی ہے نہ امیری میں راضی. غریب ہو جائے تو اللہ سے شکوے کرتا ہے، تقدیر سے لڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا تو یہ رب نے کیا کیا، ہمیں تو ہمارے ساتھ تو اللہ کی دشمنی ہے. ایسے ہی لفظ کہتے ہیں. امیر ہو جائے تو اپنی لیاقت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے 4 صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.